بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیۃ لقوم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ جاثیہ یہ 37 آیات ہیں اس میں اور 4 رکوع ہیں۔ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی سوائے ایک آیت کے جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورہ جاثیہ اس کا نام اس وجہ سے رکھا کہ اس میں آگے ذکر ہے محشر میں لوگوں کے گھٹنوں کے بل کھڑے ہونے کا، کوٹھن پیٹھ اور پاؤں کو ٹیک دے کر باقی کوئی بھی حصہ زمین پر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جاثیہ۔ اس صورت میں ابتداءً اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے کو، اور اسی طرح سے کلام پاک کی آیات پر دعوت فکر بیان کی ہے۔ فرمایا حامیم اللہ اعلم بمرادی بذالک تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ 25واں سپارہ ہے، نہیں مل رہا ہے 25واں سپارہ آخر میں جب ختم ہو رہا اس سے پہلے 3 صفحے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل شدہ ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست غالب حکمت والے ہیں۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں زمینوں میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وفی خلقکم، خود تمہاری پیدائش میں نشانیاں ہیں۔ وما یبث من دابۃ، اور اسی طرح سے جو پھیلائے جانور اللہ تعالیٰ نے زمین میں، آیات اس میں نشانیاں ہیں لقوم یوقنون، یقین کرنے والی قوم کے لیے۔ واختلاف اللیل والنہار، اسی طرح سے نشانیاں ہیں توحید کی رات اور دن کے اختلاف میں۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من رزق، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی تبدیلی میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ آیات، ان سب باتوں میں نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، عقل مند قوم کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کاریگری اور کچھ تخلیقات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ خود انسان کی ذات ہمارا بہترین نمونہ ہے۔ انسان کی ذات کو ہم نے پیدا کیا اور اس میں ایسے عجائبات ہم نے رکھ دیے، ایسی تخلیقات اس میں رکھ دی کہ انسان اگر غور فکر کرے تو حیرت انگیز طور پر وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات قابل عبادت ہے، وہی ذات معبود برحق ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جن کو ہم حق درست طریقے سے آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو ان آیات کے بعد بتاؤ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد آپ ان کون سی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے بعد کن باتوں پر آپ ایمان لائیں گے؟
تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ فبأی حدیث، اللہ تعالیٰ کے بعد کون سی بات ایسی ہے اور اس کی نشانیوں کے بعد اب کون سی نشانیاں ایسی بچی ہے جن پر آپ ایمان لاؤ گے؟ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سب سے بڑی داعی ہوتی ہے، ان کے بعد پھر آپ بتاؤ کس بات پر آپ ایمان لاؤ گے۔ ویل لکل افاک نسیم، ہلاکت ہے، مطلق بیان فرمایا ہلاکت ہے ہر جھوٹے گنہگار کے لیے۔ اس میں بعض مفسرین نے عرب قریش کے بڑے لوگوں کو شامل فرمایا، نضر بن حارث، حارث بن کلدہ، ابو جہل وغیرہ۔ یسمع آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں، تتلا علیہ، جو اس پر پڑھ کر سنائی جاتی ہے، ثم یصر مستکبرا، پھر تکبر کے ساتھ اڑا رہتا ہے اور ایسا محسوس ہونے دیتا ہے کہ لم یسمعھا، گویا اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، سو خوشخبری ہو اس کے لیے دردناک عذاب کی۔ یہ انہی کافروں کے بارے میں۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا، جب ہماری آیات کا کچھ علم ان کو حاصل ہو جائے، کوئی خبر ہماری آیتوں کی پالیں، اتخذھا ہزوا، ٹھٹھا بناتے ہیں، اس کو مذاق بناتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی تو ہیں وہ جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے۔ لفظ وراء ان کے معنی اکثر مفسرین اس کو سامنے کرتے ہیں اور کچھ اس کو پیچھے بھی کرتے ہیں۔ ان کے سامنے جہنم ہے تو دونوں معنی اس کے آتے ہیں، اور خاص طور پر جب وراء کو جہنم کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو مطلب آگے، جو جہنم تو آگے آنے والی، ابھی تو ہوئی نہیں، اس لیے یہ ترجمہ بھی ہے کہ من وراء جہنم، ان کے آگے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا وہاں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ تو کمائی کام آئے گی، ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر جو انہوں نے دوسرے رفیق بنائے یہ بھی وہاں اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے وہاں۔ ھذا ھدیٰ، یہ ہدایت کی بات ہم نے بتا دی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنی آیات، اس کے رب کی آیات کا انکار کیا، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ عَلِيمٌ، دردناک عذاب کا حصہ ان کو پہنچے گا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، وہی اللہ ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سمندر کو، لتجری الفلک فیہ، تاکہ کشتیاں جہاز چلیں اس پر، بامرہ، اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم فضل تلاش کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اس کا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، یعنی اللہ کی بات کو مان جاؤ۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی طرح سے اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا منہ، سب اپنی طرف سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں بھی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو کیا کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ آیت جو آ رہی ہے اس کے بارے میں بعض نے کہا کہ یہ مدنی ہے، یہ مکی نہیں ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا، آپ کہیے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا، یغفروا، درگزر کر دیں، للذین، ان لوگوں کو، لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ ایام اللہ، اللہ سے وہ دن جس میں اللہ سے ملاقات ہو، اللہ کا سامنا ہو، ان دنوں کی امید نہیں رکھتے، تو ان کو کہتے ہیں فی الحال ان کو درگزر کر دو۔ کیوں؟ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ ان ایام اللہ میں اللہ تعالیٰ بدلہ دے قوم کو، ایسی ان کی قوم کو ان کی کمائی کا بدلہ ان کو ملے۔ یہاں پر کچھ حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ بھی مکی آیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں کسی نے سخت سست کہا تھا کوئی جملہ، جس کی وجہ سے وہ یہ ناراض ہو گئے تھے اور غصہ ہو گئے تھے اور انہیں انتقام لینا چاہا تھا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک دوسرا شان نزول اس کا یہ بیان فرمایا کہ یہ آیت مکی نے، یہ سفر میں نازل ہوئی اور غزوہ مریسیہ میں، یا غزوہ بنو مصطلق اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو مریسیہ کنویں کے پاس یہ لوگ جمع تھے اور وہاں پر حضرت عمر کا غلام
بیٹھا تھا تو اس نے سب سے پہلے پانی جو بھرنے دیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی بھرا گیا، ان کی مشق کا پانی، پھر حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت عمر کے لیے اس نے پانی بھرا۔ تب تک اس نے اس سے پہلے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، آپ سارے انتظار کرو، پہلے بڑی حضرات کا کام، بڑے شخصیات کا کام ہو۔ اس میں منافق عبداللہ ابن ابی منافق تھا، وہ بھی اس نے بھی اپنا غلام بھیجا تھا پانی بھرنے کے لیے۔ تو جب وہ غلام وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لائن میں لگنا ہے، دیر لگ گئی۔ واپسی پر اس کو کہا، اس نے اپنے مالک نے، اس منافق نے، عبداللہ ابن ابی نے، کہ کب سے پیاس لگی، دیر لگائی آپ نے کافی۔ تو اس نے کہا کہ وہاں حضرت عمر کا اس طرح سے غلام تھا اور اس نے پہلے اس کو دیا، اس کو دیا، اس کے لاسٹ 100 نمبر، اس لیے دیر ہوگی۔ اس وقت اس نالائق نے ایک بہت نامناسب بات کہی تھی صحابہ کے بارے میں، سمن کلبک یاکلک، بہت نازیبہ جملہ تھا کہ یہ عرب میں کہاوت ہے۔ اس نے کہا کہ عرب میں تو کہاوت پہلے سے چلی آ رہی ہے، کتے کو کھلاؤ پلاؤ موٹا کرو پھر بعد میں آپ کو کاٹے، یہ ان کے بارے میں کہتا۔ حضرت عمر تیار ہو گئے تھے کہ یا رسول اللہ میں اس کو ختم کر دوں، اس کو کام نمٹا دوں اس کا۔ تو اس وقت آیت نازل ہوگی کہ نہیں، قل للذین آمنوا یغفروا، درگزر کر دو ان لوگوں کو جو ایام اللہ کی امید نہیں رکھتے، اللہ سے ملاقات قیامت کا امید نہیں ان کو۔ تو اس دن کیے کہ بدلہ ملے گا ہر بندے کو، اس لیے تو امید رکھتے نہیں۔ اب یہ ہے کہ من عمل صالحا فلنفسی، جو نیک عمل کرے گا اس کا صلہ اس کو، اس کی ذات کو ملے گا۔ ومن اساء فعلیہا، جو برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی کو ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر سب کو رب تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، تحقیق کے وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق کہ ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب، وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق کہ ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب، والحکمہ، اور نبوت، بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکم دیا، حکم شریعت دی، والنبوت، اور نبوت دی، ورزقناہم من الطیبات، اور ستھرا رزق دیا، صاف ستھرا رزق، وفضلناہم علی العالمین، دنیا جہاں پر ان کو فضیلت بخشی، وآتیناہم بینات من الامر، اور دے دیا ان کو واضح آیتوں کے احکامات، وآتیناہم بینات من الامر، دین کی واضح احکامات ان کو ہم نے دے دیے۔ فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، پھر ان نے اختلاف نہیں کیا علم آنے کے بعد مگر بغیا بینہم، آپسی زدہ زدی سے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے روز جس میں وہ جھگڑتے تھے، جس میں وہ جھگڑتے تھے، توحید اور باطل۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے کر دیا آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے خاص طریقے پر، علی شریعۃ من الامر، دین کے خاص طریقے پر ہم نے آپ کو ڈال دیا، چونکہ تمام ادیان جو ہے نا ان کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ متحد ہیں۔ وہ بنیادی باتوں میں آتا یہ ہے کہ توحید اور رسالت، توحید اور رسالت، یہ ہر نبی کو یہ اصولی طور پر یہ بات ان کو دی گئی۔ ایک تو رسالت مان لو وقت کے نبی کی، اور دوسرا یہ کہ جو توحید بیان کر رہا ہے اس توحید کو لے لو۔ تو یہ سب نبیوں میں، ہاں اصولی باتیں، عملی احکام الگ الگ ضرور تھی۔ تو یہاں جو ہے علی شریعۃ من الامر سے وہی دوسری چیز مراد ہے۔ توحید اور رسالت سب کی متحد ہے۔ حضرت نوح تو اس کی رسالت بھی ماننی ہے، اس کی توحید بھی ماننی ہے۔ حضرت آدم ہے تو اس کی رسالت بھی اور اس کی توحید بھی ماننی ہے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ عملی احکام ہیں اس کے علاوہ کچھ الگ، جیسے اس امت کے 5 وقتہ نمازیں ہیں، یہ 5 وقتہ نماز تو پچھلی کسی کو امت کو نہیں ملی نہیں۔ زکوٰۃ کا اس طرح سے شیڈول اور قربانی کا اس طرح کا شیڈول یہ ساری امتوں کو اس طرح کا نہیں تھا۔ تو یہاں شریعت من الامر سے مراد ہے دوسری صورت، یعنی اس امت کی خصوصیات والے جو احکامات ہیں ان خصوصی احکاموں پر ہم نے آپ کو متعین کر دیا، ڈال دیا۔ یہ ہے
ثم جعلناک علی شریعت من الامر، پھر شریعت دین کی ایک خاص صورت ہم نے آپ کو دے دی، فاتبعھا، اسی دین اسلام پر آپ قائم رہے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، خواہشات کی آپ ہرگز پیروی نہ کریں، اور ان لوگوں کی خاص طور پر لا یعلمون جو جاہل ہیں، کچھ نہیں جانتے، ان کی پیروی آپ ہرگز نہ کیجیے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ کل قیامت میں اللہ کے مقابلے میں آپ کو کچھ کام نہیں آنے والے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بے شک ظالم لوگ بعض کے دوست ہیں، یعنی ناانصاف لوگ بعض کے رفیق ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اچھا ایک دوسرے کی ہمدردی رکھتے ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے، اللہ پرہیزگاروں کے دوست ہیں۔ ھذا بصائر للناس، یہ ہیں بصیرت اور حکمت کی باتیں لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت کی باتیں، ورحمۃ لقوم یوقنون، اور مہربانی اور رحمت کی باتیں ہیں یقین کرنے والی قوم کے لیے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں اجترحوا السیئات کہ برائیاں کرتے رہیں گے، برائیوں کو کرنے والے کیا یہ گمان کرتے ہیں ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو اجترحوا السیئات ہیں برائیوں کے کرنے والے، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایمان والوں جیسا اور نیک عمل کرنے والوں جیسا بنائیں گے؟ سواء محیاہم ومماتہم، دونوں کا جینا مرنا ایک جیسا ہو جائے۔ ساء ما یحکمون، برا ہے یہ فیصلہ کرتے ہیں، ایمان والے اور برائی کے مرتکب لوگ، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا ثمرہ الگ ہے، دونوں کی عبادت الگ ہے، دونوں کے عقائد الگ ہیں، دونوں کی منزل مقصود الگ الگ ہے، اس لیے ان کو ایک ہی درجے میں لانا یہ برا فیصلہ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ برا فیصلہ ہوگا، یعنی کہ یہ سمجھنا کہ کوئی بات نہیں، اصل تو دل صاف ہونا چاہیے، باقی گا سنچو سارنن ایک ہی جگہ پہنچنا ہے سب کو، یہ بس منہ کی ایک بات ہے جو دنیا والی کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، سمجھ میں؟ وہ مقدم ہے، یہ مقدم ہے، مذہب تو بعد میں آتا ہے، یہ سارا بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ دنیا میں مذہب کی پرورش کے لیے ہی انسان کو بھیجا گیا، اور دنیا کی بقیہ ضروریات اس کے تابع ہیں، اصل چیز تو وہی ہے، چونکہ اس کے پیچھے چھپی ہے نہ ختم ہونے والی زندگی، ہزاروں کروڑوں اربوں سالہ زندگی، یہ نعرہ بالکل بیکار اور باطل ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا درست طریقے سے، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دے ہر نفس کو اس کی کمائی کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ رتے برابر ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنایا اپنی خواہش کو معبود، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا جانتے بوجھتے، علی علم، یا تو یہ کہ اللہ نے جان بوجھ کر اس کو گمراہ کر دیا، یا یہ کہ یہ جانتا تھا حقیقت کیا ہے، توحید کیا ہے، تو بھی ضد اور تکبر اور ہردرمی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اس کے کانوں پر مہر لگا دی، یہ حق بات سن ہی نہیں پا رہا، ٹکرا رہی ہے آواز مگر دل پر نہیں اتر رہی ہے۔ وَقَلْبِهِ، اس کے دل پر مہر لگا دی، بات تو پہنچ رہی لیکن دل میں اثر نہیں کر رہی ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، بتاؤ اب اس کو اس کے بعد کون ہدایت دے؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا آپ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو بس یہی دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہمیں مرنا جینا ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں ہلاک کرتا ہے بس زمانہ، کوئی فرشتہ کوئی اسرائیل ہمارے پاس نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پلان ایسا نہیں ہے، بلکہ بس انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، پہلے کمزوری تھی پھر جوانی آ گئی، جوانی کے بعد پھر ڈھلنا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ جو انسان کے قوا ہیں کمزور ہو گئے اور پھر جو ہے مر گئے۔ یہ اس کو زمانے کا انقلاب اور زمانے کی گردش کا نتیجہ سمجھتے ہیں موت کو۔ وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، یہ کہتے ہیں
وما لهم بذلك من علم، اس کا ان کو کوئی علم نہیں۔ ہم نے بیشتر آیات میں بتایا ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جن کو ملائکہ پہنچ کر ان کی روح قبض کر لیتے۔ انہم الا یظنون، یہ تو بس ان کی ایک اٹکل ہے، اٹکل اندازے سے ایک بات کہہ دی جس کے پیچھے کوئی دلیل ہی نہیں۔ تو زمانے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یہلکنا الا الدہر، ایک طرح سے اس کی تعویل صحیح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا لا تسبوا الدہر وانا الدہر یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر۔ بخاری میں روایت ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ فرما رہے حدیث قدسیہ کہ ابن آدم مجھے تکلیف دی یہ کہہ کر یہ کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ محدثین نے فرمایا کہ اللہ نے زمانے کی نسبت اپنی طرف کی، اپنے آپ کو دہر کہا، تو دہر کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کی الٹ پلٹ میرے ہاتھ میں ہے، زمانے کی تصریف میرے ہاتھ میں ہے، زمانے کا انقلاب پیدا کرنا یہ ساری میری قدرت، یہ مطلب ہے کہ انا الدہر، میں ہی تو زمانے کو آگے چلاتا ہوں، لاتا ہوں۔ مجازن نسبت کر دی یہاں پر زمانے کو اپنی طرف۔ وما لهم بذلك من علم انهم لا يظنون، ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے اور یہ اٹکل سے کہتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، تو اس وقت ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے ان قالوا ائتنا بآبائنا ان کنتم صادقین، کہ لے آؤ اپنے ابا کو، اپنے آبا کو، جو ہمارے آبا کو لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہو جانا، تو ہمارے آبا صدیوں سے مرے پڑے ہیں، بہت سارے ہیں، تو ان میں سے ان کو لے کر آ جاؤ۔ کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 20، کسی کو 60، کسی کو 100 اور کسی کو اس سے زیادہ، یہ لمبا سلسلہ ہے، حضرت آدم تک جڑتا ہے ہر بندے کا، تو لہٰذا لاؤ ان میں سے کسی کو اگر تم یہ کہتے ہو۔ اس پر جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کہو کہ نبی کا یہ کام تھوڑی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے دکھاتا پھرے کہ یہ نہیں، قل اللہ یحییکم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ زندگی دیتا ہے، ثم یمیتکم، وہی پھر موت دے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہی تم کو قیامت میں جمع فرمائے، لا ریب فیہ، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی جھوٹے اس دن ٹوٹے میں پڑیں گے، ٹوٹے میں، خسارے میں۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، تو دیکھے گا ہر جماعت کو گھٹنوں کے بل کھڑی ہے، یہ مارے ہیبت کے اس طرح کھڑے ہوں گے، مارے ہیبت کے گھٹنے کوٹھن پٹ کھڑا گسن، اور ٹیک صرف پاؤں کے پنجے اور گھٹنے زمین پر لگے، پچھا انسان گل گڑا نہیں تیٹ، ہاں معافی مانگتا ہے اس طرح سے، بس اسی حالت میں محشر میں سارے کے سارے لوگ یہ وحشت کی وجہ سے اور ڈر اور خوف اور ہیبت کی وجہ سے اس طرح آپ تمام گروہوں کو دیکھیں گے۔ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر جماعت کو اس کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، الیوم تجزون، آج بدلہ دیا جائے گا تم کو، ما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب ہے، یہ نامہ اعمال جو ہم نے تیار کرایا ہے، ینطق علیکم بالحق، درست بات کرے گا آج تم پر، درست خبر دے گا تم کو آج۔ انا کنا نستنسخ، ہم نے تو لکھوا کر رکھا تھا، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے۔ ان آیات کے مضامین اور معانی اور مفہوم واضح ہے، یہ چونکہ تکرار کے ساتھ ساری آیتیں لگ بھر آ رہی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ ان کو داخل کرے گا، ان کا رب داخل کرے گا ان کو اپنی جوار رحمت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی تو ہے سری کامیابی، یہی کیا ہے؟ یہی سری کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، ان سے کہا جائے گا کیا نہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تم کو، فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم تکبر کرتے تھے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تھے تم گنہگار لوگ۔ وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جائے ان سے، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ،
بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، والساعۃ لا ریب فیہا، اور قیامت حق ہے، اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ قلتم ما ندری ما الساعۃ، تم لوگ کہتے ہو کیا ہے قیامت، ہمیں معلوم نہیں۔ ان نظن الا ظنا، بس تھوڑا سا ہم خیال کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ ان نظن الا ظنا، قلتم ما ندری ما الساعۃ، تم کہتے ہو ہم ما ندری ما الساعۃ، قیامت کیا اچھن پائین، ہاں ان نظن الا ظنا، تھوڑا سا چون خیال چیون تھوڑا بہت کہ ممکن چھو مرن پت ما کریں جمع، مگر یقین چھن کہ وما نحن بمستيقنین، ہم یقین نہیں کرتے، بس تھوڑا سا خیال ہے، یقین نہیں کرتے۔ وبدا لهم سیئات ما عملوا، ظاہر ہو جائیں گے ان کی بد عملیوں کا صلہ، ان کے برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے۔ وحاق بہم، اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے، دیکھو یہ کیا ہے۔ وحاق بہم، الٹ پڑے گا ان پر، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔ وقیل الیوم ننساکم، ان سے کہا جائے گا کہ ہم نے آج تم کو بھلا دیا، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح سے تم نے قیامت کے دن، جس طرح سے تم نے دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ ومأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ ہے ذالکم، یہ اس وجہ سے، اس واسطے کہ تم نے بنایا اللہ کی آیات کو مذاق، اور وغرتکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے تم کو دھوکے میں رکھا۔ فالیوم لا یخرجون منہا، آج وہاں سے نکالنا تمہارے لیے منظور نہیں۔ ولا ہم یستعتبون، نہ معافی کا مطالبہ تم سے، یعنی آج تم سے دونوں آپشن ختم ہیں۔ لا یخرجون منہا، نہ تو تمہارا یہ منظور کیا جائے گا کہ تم کو یہاں سے نکالو، نہ تو یہ تمہیں آپشن ہے کہ تم معافی، تلافی، درخواست، اپلیکیشن لکھ کے اپنے آپ کو بچوا، تم سے آج منوانا چاہے گا ہی نہیں اللہ تعالیٰ، تم سے معافی کا کوئی مطالبہ نہیں، فریاد تمہاری لغو۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے جو آسمان و زمین کا رب ہے، سارے جہاں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی اللہ ہے، اسی کے لیے کبریائی ہے آسمان و زمین میں، وہ زبردست غالب حکمت والے ہیں۔ اس سورت کا اختتام، سورہ جاسیہ کا اختتام بھی کلام پاک کی فضیلت سے، یعنی کلام پاک کے نزول سے، اور جو ہے اختتام جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کیا، اس میں بھی آخرت کے مضامین کو زیادہ بیان فرمایا۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ جو حوامیم کا سلسلہ تھا، اس کی آخری کڑی ہے، یعنی جو حامیم کے نام سے جتنی صورتیں آئیں، ان تمام صورتوں میں کفار مکہ ہی کو اکثر خطاب کیا گیا ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر بیچ میں سابقہ انبیاء کے قصے بیان فرمائے، سابقہ قوموں کے حالات ان پر ضرور بیان کیے، لیکن مجموعی طور پر کفار مکہ کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا، انہی کو مخاطب بنایا گیا۔ سورہ احقاف مکی ہے، اس میں 35 آیت ہیں، 4 رکوع ہیں، یہ بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئے۔ احقاف کہتے ہیں ایسے ریتیلے ٹیلے کو جس میں بل پڑے ہو، ریتیلے تودے جن میں بل ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ اور دیگر جگہوں میں، کوئی علاقہ ایسا ہوتا ہے اس میں بالکل ریت ہوتی ہے، ریت، لیکن وہ ہوا کی وجہ سے کہیں نیچے ہے، کہیں اوپر ہے، کہیں نیچے ہے، کہیں اوپر، اور اس کو کہتے ہیں ریت کے تودے بل کھاتے ہوئے، اسی کو کہتے ہیں احقاف۔ اسی علاقے کو چونکہ احقاف کہتے تھے، بلاد یمن میں یہ ایک علاقہ تھا، مشرکین مکہ وہاں سے اکثر سفر کے دوران ان کا گزر ہوتا تھا، وہاں پر ایک قوم آباد تھی، ان کا اس صورت میں ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کو سورہ احقاف کہا گیا۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب، کتاب کا نازل کرنا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو زبردست غالب حکمت والے ہیں۔ ما خلقنا السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا نہیں، ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے مگر درست، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ مدت تک، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اس سے جس سے ان کو ڈرایا گیا اعراض کر رہے ہیں، یعنی قرآن ان کے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس سے اعراض کر رہے ہیں۔
رسول ڈر سنانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ قل ارائیتم، آپ کہیے ان سے بھلا دیکھو تو صحیح، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی، پہلی دلیل، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے کیا پیدا کیا زمین میں، کیا پیدا کیا زمین میں، سمجھ میں آئے، توجہ رہنی چاہیے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات، نمبر ایک اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکے، خود مخلوق ہیں۔ نمبر دو، ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان کے شریک ہیں آسمانوں میں جو ان کو اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ نمبر دو، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ اس سے پہلے اگر کوئی کتاب آپ کے پاس ہے، اس سے مراد ہے اگر تمہارے پاس کوئی بھی کتاب ہے قرآن کے علاوہ نازل ہوئی، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ شرک بھی کر سکتے ہو، غیر اللہ کو معبود بنا سکتے ہو، او اثارۃ من علم، یا علم کے کچھ آثار ہمیں دکھاؤ، آثار علم دکھاؤ، اس سے مراد ہے کہ نبی نے آپ کے لیے یہ بات بتا دی ہو۔ اثارۃ من علم سے مراد کسی نبی نے آپ کو یہ بات، اس کی کسی حدیث میں یہ بات لکھی ہو کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو۔ تو نہ تو کتاب میں، نہ تو آسمانوں میں، نہ تو کسی نبی کی تعلیم میں یہ چیز ملتی ہے، تو پھر کیوں نہیں آپ مانتے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو دکھاؤ۔ یہ ہم نے 4 آپشن بتا دیا آپ۔ ایک تو یہ کہ تمہارے معبود نے کوئی چیز پیدا کی ہو، نمبر 2 یہ کہ تمہارا آسمانوں میں کوئی شریک ہو، نمبر 3 یہ کہ اس سے پہلے تم پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہو جس میں یہ تعلیم، نمبر 4 یہ کہ کسی نبی کی تعلیم میں یہ بات پائی جاتی ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو پکارے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو، اور وہ دوسرے ایسے ہیں کہ من لا يستجیب له الى یوم قیامت، قیامت کی صبح تک ان کی پکار کا جواب نہ دے سکے۔ وهم عن دعائهم غافلون، الٹا وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہماری کون پوجا کر رہا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب جمع کیا جائے گا لوگوں کو، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ معبودان باطلہ لوگوں کے دشمن بن جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ، اور یہ معبودان باطلہ لوگوں کی عبادت سے انکار کریں گے کہ ہماری کسی نے کوئی عبادت نہیں کی۔ حالانکہ آگے جا کر کہیں گے قرباناً آلہہ، تقرب کے لیے ہم نے ان کو معبود قرار دیا تھا، کہاں گئی؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہم نے ان پر اپنی آیات بینات تلاوت کی، پڑھ کر سناتے ہیں، قال الذین کفروا للحق، کافر لوگ کہتے ہیں حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا صریح جادو ہے۔ ہم یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ؟ قل، آپ کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، ان افتریتو، اگر میں اس کو گھڑ لیتا، اگر بھی پانے بنائی تھا نہ کلام پاک تو برونٹ کن ہر روز کچھ نہ کچھ صورتیں بنا کر لاتا، اور پتو نہ بھی یہ خدائی کتاب ہے، پھر میں آپ کو یہ کہتا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، تو پھر میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو من گھڑت کتابوں سے بچانا جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو مجھے ہلاک کر دیتے اور اپنے بندوں کو گمراہ ہونے سے بچاتے، جیسے تمام جھوٹے نبیوں کا انجام یہی ہوا۔ ہر جھوٹے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر مہلت دے کر بعد میں کسی نہ کسی طرح کسی نہ حادثے میں، لڑائی میں، جنگ میں مروا دیا، ختم قرار دیا، چونکہ اس نے جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کر دی تھی۔ قل ان افتریتہ، اگر میں ایسا کروں تو اللہ تعالیٰ تو ضرور اپنے بندوں کو بچانے کا سامان کریں گے اور مجھے ہلاک کریں گے، اس وقت تم میری مدد نہیں کر سکتے ہو، تم میرے کچھ کام نہیں آؤ گے، میں کیوں اتنی بڑی جرات کروں؟ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تم خدا کے مقابلے مجھے کچھ بھی کام نہیں آنے والے اس وقت۔ ہوا اعلم بما تفیضون فی، جو بھی تم بات میرے بارے میں کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ خوب اچھے کافی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، یعنی کہ میں اگر اتنی جرت کر رہا ہوں، آپ کو آسمانی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں اور اپنی کتاب کو آسمانی کتاب ثابت کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کا رسول ثابت کر رہا ہوں، تو یہ جرت تو عام انسان نہیں کر سکتا، بغیر دلیل کی کوئی جرت نہیں کر سکتا، اور جو جرت کرے گا اس پر ہلاکت کا خدشہ بالکل اس کے سر پر ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے کہ مجھے اللہ نے واقعی رسول بنایا ہے،
مجھے اس کا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے ہلاک کریں گے، چونکہ رسول اسی نے بنایا ہے۔ میں اس کی طرف گھڑ کر باتیں نہیں پیش کر رہا ہوں، بلکہ اس کی طرف نسبت کر کے باتیں پیش کر رہا ہوں، یہ اسی کی باتیں ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی کئی ساری جگہوں میں آیا، سمجھیں، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی قل ما کنت بدعا من الرسول، اس میں کیا بات ہے؟ آپ کہیے میں کوئی انوکھا رسول تو ہوں نہیں کہ دنیا میں آدم سے لے کر آج تک کوئی بھی رسول نہیں آیا اور جب سے دنیا بنی میں پہلا رسول کھڑا ہو گیا، تو پھر تعجب بنتا ہے کہ آج تک آؤ نہ کہاں رسول، بعد میں نہیں، کوئی پیچھے نہیں، بیچ میں کیسے، تو تعجب بنتا ہے۔ لیکن کوئی انوکھی بات تو ہے نہیں کہ رسولوں کا سلسلہ پہلے سے چلتا آیا ہے۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، لیکن میں بھی جانتا نہیں ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یعنی کل کو میرے ساتھ کیا ہو، تمہارے ساتھ کچھ ہو، میں نہیں جانتا ہوں۔ علم غیب کا یہاں حضور خود انکار کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ علم غیب کی امور غیبیہ میں سے بہت ساری باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے۔ امور غیبیہ سے مراد وہ علوم جو معاد سے تعلق رکھتے ہیں، آخرت کے احوال سے تعلق رکھتے ہیں، اور قبر کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ما بعد الموت حالات سے تعلق رکھتے ہیں، وحی کے ذریعے سے بہت سارے امور غیبیہ کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ادب کی بات یہی ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ نبی کو کچھ غیب کی باتوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ادب کی بات یہ ہے کہ یہ نہ کہیں ہم یہ کہیں کہ امور غیبیہ کا بہت بڑا حصہ ہمارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، امور غیبیہ کا۔ لیکن وہ امور جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کا علم نہ دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، یا ان کا علم ہونا بھی کمال کی بات نہیں۔ نقص کی نہ ہونا نقص کی بات نہیں، ہونا کمال کی بات نہیں۔ مثال زید، عمر، بکر، خالد گھر میں کیا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، اس کا علم اگر کسی نبی کو نہ دیا جائے تو یہ نہ تو کوئی نقص کی بات نہیں، اور اگر کوئی جانتا ہے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ تو اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت کر دی کہ میں نہیں جانتا ہوں کل تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے، کل تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آ جائے گا، میرے خود کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے کل، میں اس کو فی نفسی ذاتی طور پر نہیں جانتا ہوں۔ ہاں اللہ تعالیٰ باخبر کر دے پہلے ہی، جیسے کہ بہت سارے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے باخبر کر دیا، اور بہت سارے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے باخبر نہیں کر دیا، نقصان دہ دو چار ہونے دیا اپنے رسول کو۔ تو یہ اللہ کی مصلحت، اس لیے وہی آئیں گے، ایک ہے احکام غیبیہ اور ایک ہے اقوان غیبیہ، سمجھا ہے؟ تو اقوان غیبیہ جو ہے نا خبریں، احکام غیبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری عطا فرمائے، لیکن غیب کی خبریں اقوان غیبیہ تکوینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے امور نہ بتائے جائیں تو کوئی ضروری نہیں۔ احکام تو بہت سارے غیبی احکامات حضور کو بتا دیے گئے، لیکن وہی عطا واسطہ اور بالواسطہ، واسطہ اور بلا واسطہ، واسطہ اور بلا واسطہ، یعنی ہمارے حضور کو جو کچھ بھی علوم دیے گئے یہ واسطے سے دیے گئے، یہ واسطے سے دیے گئے، بالواسطہ صرف اللہ کی، بلا واسطہ اللہ کی ذات جانتی ہے غیب کی خبروں کو۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو بس اتباع کرتا ہوں اس کا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں بس صریح ڈر سنانے والا ہوں، یہ میرا کام ہے، غیب کی خبریں بتانا میرا کام نہیں ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ کہیے کہ اگر یہ قرآن بس اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم اس کے باوجود انکار کرو، اور وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کا کوئی شخص آ کر گواہی دے کر اسلام قبول کرے، عَلَى مِثْلِهِ، اس جیسے مضمون پر گواہی دے کر، فآمنا، اسلام قبول کرے، وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم اس غرور پر اڑے رہو، تو بتاؤ پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تو اس میں بتا دیا یہ آیت مطلق ہے، اس کو خاص کسی فرد کے ساتھ نہ جوڑا جائے کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل عَلَى مِثْلِهِ، اس جیسے ان جیسی باتوں پر بنی اسرائیل کا کوئی شخص آ کر کیا دے دے، گواہی دے، ہاں واقعی یہ تو ہماری کتابوں میں بھی ہے،
یہ توحید کا مضمون تو تورات میں بھی تھا علی مثلہ، پھر اس نے ایمان لایا۔ ہاں بعض روایتوں میں ہے کہ صحابہ اکرام اس کا مصداق قرار دیتے تھے عبداللہ ابن سلام کو، شہید شاہد من بنی اسرائیل، آ کر اس نے گواہی دی تھی اور اسلام قبول کیا تھا۔ تو تم لوگ یہی تو تھے کہ پچھلی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ کہانیاں ہیں۔ تو اب دیکھو ایک بندہ گواہی دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جو تورات میں مضمون ہے وہی مضمون محمد الرسول اللہ پر نازل کیا گیا، گواہی تو مل گئی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک ظالم قوموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر لوگ کہتے ہیں با ایمانوں سے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اس میں اس دین میں کوئی خیر ہوتی تو یہ غریب لوگ ہم سے سبقت نہیں کرتے اس میں۔ اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے تمام صحابہ کو، لیکن خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز تھی، ان کا نام زنیرہ تھا یا زنیرہ بھی کہتے ہیں، زنیرہ، تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بہت پٹائی لگاتے تھے اس کو، خود حضرت عمر کفر میں ہی تھے ابھی، تو بہت پٹائی لگاتے تھے اس کو کہ اسلام پہ واپس آ جاؤ، بیچاری ڈٹ گئی۔ بہرحال بعد میں حضرت عمر کو بھی اسلام کی دولت مل گئی۔ تو اس وقت حضرت عمر، یہ سب باقی لوگ جو ہے نا اس وقت کہتے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کی کنیز جو ہے اسلام قبول کر لی، تو یہ ابو جہل، یہ بڑے بڑے جو سردار جن کے اندر شدت تھی پہلے سے، انہوں نے کہا کہ یار یہ غریب لوگ سبقت کر گئے، اگر اتمز کا خیر ایسے تلگساؤ، ہم جیسے سمجھدار اس کی طرف بڑھنے چاہیے، تو اس کا مطلب اس میں کوئی خیر، تو اس میں اس کے ساتھ حضرت کی کنیز کے ساتھ بھی اس کو جوڑ سکتے ہیں اس آیت کو، اور مطلق چونکہ ابتداء سارے غریب صحابہ ہی نہیں تو اسلام قبول کیے۔ اور میں نے بتا دیا تھا کہ وہ دوست جو ایک یمن میں تھا، ساحل سمندر پہ آباد تھا، اور دوسرا وہاں تھا، وہ ساحل سمندر والا کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا، اس کو سابقہ کتابوں کی روشنی میں یہ بات حاصل ہو گئی تھی کہ نبی کے اولین پیروکار غریبی ہوتے، تو اس میں سارے آتے ہیں۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، جب ان کو اس قرآن سے ہدایت نہیں ملی تو فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، کہنے لگے کہ یہ تو جھوٹا، ہذا افک قدیم، پرانا جھوٹ ہے، جب اس قرآن سے ان کو ہدایت نہیں ملی۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ کا مرجع قرآن ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، دیکھو ہم اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تو کتاب دینا بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے، لہٰذا ہم نے اگر قرآن دے دیا تو اس پر ان کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اماماً، رہبر تھی وہ کتاب، ورحمتاً، اور رحمت تھی امت کے لیے اس زمانے کی، وہذا کتاب، اور یہ کتاب جو ہے مصدق اللسان عربیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان کی ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ لینذر الذین ظلموا، تاکہ ظالم لوگوں کو ڈرائیں، وبشرى للمحسنین، خوشخبری ہو مخلصین کے لیے۔ تو گویا کہ قرآن میں پچھلے مضامین کی تصدیق ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے اس پر، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی ٹینشن نہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے اس کا جو وہ دنیا میں کرتے ہیں۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے انسان کے لیے وصیت کر دی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ حملتہ امہ کرہا، اس کا حمل اٹھایا اس کی ماں نے تکلیف سے، ووضعتہ کرہا، اور حمل کو ڈال دیا تکلیف سے، وحمل وفصال 30 شہرا، حمل کا اٹھانا اور دودھ چھڑانا یہ کل 30 مہینوں میں ہوتا ہے۔ حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا جوانی کو اور پھر بعد میں پہنچ گیا 40 سال کی عمر کو، قال، اس وقت اس نے کہا رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، مولا میرے لیے یہ بات تقدیر میں کر دے، مولا میرے مقدر میں یہ بات کر دے، یا مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر فرمائی، میرے والدین پر فرمائی، اور یہ کہ میں ایسے عمل کرتا رہوں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، جن عملوں سے آپ راضی ہو جائیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اصلاح فرما میری ذریت کی، وَأَصْلِحْ لِي، میری ذریت کو قابل بنا، صالح بنا، ان کی بھی اصلاح فرما، انی تبت الیک،
میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، و انی من المسلمین، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ان آیات کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا مفہوم بھی عام طور پر کسی فرد کے ساتھ نہ جوڑا جائے، لیکن اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مصداق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر نے 18 سال کی عمر میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام کا سفر کیا تھا، حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کی غرض سے۔ حضور کی عمر اس وقت 20 سال تھی، حضرت ابوبکر صدیق 2 سال چھوٹے، 18 سال۔ اس 18 سال کی عمر کے لیے یہاں قرآن میں لفظ استعمال فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ، جب انسان قوت کو پہنچتا ہے تو قوت والی عمر 18 سال کی ہوتی ہے۔ پھر آگے جا کر وبلغ 40 سنہ، بعض نے بلغ 40 سنہ کو اشدہ کا بیان کیا بنایا؟ عطف بیان، یعنی وہ اشدہ کیا ہے، قوت والی عمر کیا ہے، تو کہتے ہیں وہ 40 سال والی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے ساتھ جو سفر کیا تھا نا، تو اس سفر میں یہ گرویدہ ہو گیا تھا۔ راستے میں حضور کی خدمت، اخلاق، گفتار اور سنجیدگی، وقار، امانت داری، معاملات کی صفائی ستھرائی کو دیکھ کر ابوبکر کے دل میں اتر گئے تھے حضور۔ واپسی پر آ کر وہ رہتے ہی نہیں تھے گھر میں، بس چائے چاہیے تو وہ حضور کے پاس، کھانا کھایا تو پہنچ گئے حضور کے پاس، شام ڈھلی تو حضور کے پاس، بمشکل رات گھر میں گزارتے تھے، دن میں اکثر ساتھ میں ہوتے تھے۔ اس لیے ہر حساس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کو حضور کا خاص ساتھ کر دیا۔ ہجرت کا حساس معاملہ تو ساتھ میں ہے، خلافت کا حساس معاملہ تو اپنے بعد نمبر انہی کو دے دیا، اور دیگر جنگوں میں عموماً خیمے میں حضور بالکل ساتھ میں ہوتے تھے۔ تو بہت حساس معاملوں میں حضرت ابوبکر صدیق کو صاحب غار اور بالکل صاحب بنا دیا، ساتھی بنا دیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ساری صفات ان پر فٹ آتی ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، اگرچہ وہ بعد میں اسلام قبول کر گئے، لیکن اس دعا کا اثر یہ رہا کہ حضرت ابوبکر صدیق واحد صحابی ہے جس کے والدین سارے مسلمان ہیں، اولاد ساری مسلمان ہیں، آگے پیچھے سارے مسلمان ہیں۔ یہ اس دعا کا ثمرہ تھا۔ اچھا، یہاں پر وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا کے بارے میں آیا کہ دودھ چھڑانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی گئی، اور اسی طرح سے یہ جو حمل کا مسئلہ ہے، وہ حمل جو ہے کم سے کم مدت ہمارے یہاں 6 مہینے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مدت ہمارے یہاں 2 سال ہے۔ امام شافعی 4 سال بھی کہتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کا بھی ایک مسلک یہ کہ 4 سال تک حمل رہ سکتا ہے، مطلب بچہ ہے کہ 4 ورین ماجن شکمس من روزی، 4 ورین امام شافعی فرماؤں، مگر امام ابو حنیفہ فرماؤں کہ نہ صرف 2 ورین ہیک روزی، کیا 2 ورین 2 وری ہور ہیکن اخ رس بچہ ماجن شکمس من روزت کی۔ بخاری میں روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چرخہ یہ اندروس نہ آسن وہ چرخہ، اس کو اس طرح سے گھماؤ، آگو بڑا ٹائر گھومتا ہے، دوسرا یا پر یس تھپ چاسن، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بس اس کا گھمانے کے بقدر بھی، گھمانے کے بعد جو ایک سایہ زمین سے گزرتا ہے، اس سائے کو گزرنے میں جتنا ٹائم لگ گیا اتنا بھی بچہ ماں کی شکم میں نہیں رہ سکتا 2 سال پورا ہونے کے بعد، ڈیلیوری یقینی۔ لیکن حضرت کچھ ائمہ کے بارے میں آتے ہیں وہ بہت دیر سے پیدا ہوئے، امام ضحاک ہیں ایک، ان کے بارے میں آتا ہے کہ سزاؤ تو اربہر ساؤ تو مسز داند بیوس آسن اوڑ وعلیکم السلام، ہاں ٹھیک۔ اچھا، تو امام ضحاک تھے، وہ ہنس رہے تھے، سزاؤ 3 وہر پیٹ پیٹ 4 وہر زامت، 4 مہینے وہ رہے۔ تو یہ لیکن یہ نادر ہے، نادر مطلب بہت کم پیش آتا ہے۔ عمومی یش سچ 9 مہینے، اب ٹوٹل یہاں پر 30 مہینے جوڑ کر بیان کر دی۔ امیک مطلب شن رتمنز تے اگر کہاں بچہ زاؤ، حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک بچہ مدینہ میں 6 مہینے کے پیدا ہوا، شک کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو سزا لگنی چاہیے اس کی والدہ کو، یہ شنی رتن میں کیا زاؤ بچی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے یہ آیت پیش کر دی، تو کیا کس چیز کا پلان بنا رہے؟ یہ تو آیت میں موجود ہے کہ 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو سکتا ہے، شن رتنتا ہے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پت
کہاں 7 مز کہاں 8 مز کہاں کوئی ناؤ میں اکثر ہو ہی جاتی ڈیلیوری بھی. لیکن اگر کوئی بچہ آگے تک بھی رہے تو اس کا بھی نسب ثابت. 6 مہینے پورا ہونے کے بعد بھی شادی نکاح کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اس کا نسب بھی ثابت. تمسکونس اوڈیوڈ ونت، اس کا نسب بھی ثابت. اب یہاں پر ایک بچہ 6 مہینے کا پیدا ہوا، دودھ کتنے مہینے پیے گا؟ 2 سال. 2 سال میں 24 مہینے ہوتے ہیں، 24 اور 6 ہو گیا 30. اب اگر کوئی بچہ 7 مہینے میں پیدا ہوا، دودھ پینے کی ضرورت اس کو کتنا پڑے گی؟ یا پیراؤ نا 1 مہینہ اوپر ہو گیا، طاقت مولا 7 رہتے بچہ آسن 6 مہینے کے بچے میں 7 مہینے کا بچہ طاقتور ہوتا ہے. اب اگر وہاں سے وہ 23 مہینے ہی دودھ پیے گا چلے گا. پتہ اگر کہاں بچہ 8 رہتا نہیں جاؤ ہپیر گھس دود کام آخرت ہاں، اگر کہاں بچہ 9 رہتا نہیں جاؤ ہپیر گھسے آخرت بھی کام. اس لیے عموماً 9 مہینے اگر ہم کم کریں گے 30 کو وہاں بچتے ہیں 18-19 مہینے. کیا کنو رہت بچن نا عموماً بچے 17-18 کنو رہتن مز آس پاس دود تراون. کیا تمہیں آسن ضرورت؟ وہ آلریڈی یہاں سے 6 7 8 9 مہینے کا طاقتور بچہ پیدا ہو جاتا. مگر یہ شعور بچہ نا امس برابر ضرورت 2 ورین پیون دود چون نہیں چون. کیا یہ آسن آلریڈی کمزور. مگر جو بچہ 9 مہینے کا پیدا ہو گیا اگر یہ بت 18 رہتے ہیں تو دود چے امس قرآن ہائی دیون کی چی یوتی ضرورت. تو اس کے 9 + 19 2 سال ہو جاتے یا 30 مہینے ہو جاتے. تو ہمارا مسلک تو یہ. ہاں امام ابو حنیفہ ہمارا یعنی حنفی کا جمہور مفتہ بھی قول جو ہے وہ یہی ہے کہ 2 ورین سے بچہ دود چاون اس کے بعد دی. لیکن اگر کوئی بچہ کمزور ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ مجھے ماجون دود ونتی ضرورت تو پھر 6 مہینے ہم اور پلائیں گے. لیکن 2.5 سال کے بعد پھر بچے کو دودھ پلانا بالکل حرام. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ جو صفات بیان فرمائے ایمان والوں کے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں اور اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں نتقبل عنہم جن کو ہم نے قبول کر لیا، قبول کیا ہم نے ان کی طرف سے احسن ما عملوا ان کے اچھے اعمال کو. ونتجاوز عن سیئاتہم اور تجاوز کیا کر دیا ہم نے درگزر کر دیا ان کی برائیوں کو. فی اصحاب الجنہ یہ جنت والوں میں سے ہیں. وعد الصدق الذی سچا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ وعدہ وعد الصدق سچائی کا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون جس کا ان کے ساتھ یعنی یہ وعدہ بالکل سچا ہے جنت کا جن لوگوں کے ساتھ کیا ہے تمن تھاؤن یقین کی یہ وعدہ سچا ہے. والذی قال لوالدی اف لکما اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے والدین سے کہا اف لکما افسوس تو پیٹھن اتعدادنی ان نخرج کیا تم میرے لیے وعدہ کرتے ہو کہ میں قبر سے پھر نکلوں گا. وقد خلت القرون من قبلی حالانکہ کئی ساری بستیاں نکل گئی ہیں، کئی ساری بستیاں گزر گئی مجھ سے پہلے، کوئی نہیں آیا واپس. وہما یستغیثان اللہ لیکن والدین دونوں اس سے گزارش کرتے ہیں، آہوازاری کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ بیٹا وَإِلَكَ آمن ناس ہو تیرا ایمان لا خرابی ہو تیری تجھ پر خرابی ہو. تو کیا ایمان آنن تعاون پہ ایمانن ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین الٹا کیا کہتا ہے یہ اساطیر اولین، یہ پرانی کہانیاں ہیں. یہ 2 چیزیں بیان کی. ایک تو یہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کو کہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ مجھے توفیق دے میں اپنے والدین کا شکر گزار بن جاؤں. دوسرا بندہ اپنے والدین کو یہ ان کے سامنے گستاخی کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے تم مجھے توحید کی دعوت دیتے ہو، غلط ہے توحید کی دعوت، مجھے نہیں ماننی آپ کی دعوت. حالانکہ یہ آہوازاری کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، بہت زور لگاتے ہیں اس کو کہ وَإِلَكَ آمن ایمان ان ایمان فائدشی اتمس مگر سشن مانن. تو یہ 2 چیزیں بتاؤ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ فرما بدار بیٹا اور یہ نافرمان بیٹا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. یہ الزام لگایا تھا مروان نے امیر معاویہ کے بیٹے نے. مدینہ میں ایک دن خطبہ دیا، خطبہ بخاری میں روایت موجود ہے، خطبہ دیا، خطبے میں کہا اس نے کچھ بات کہی غلط تو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے اعتراض کر دیا دو یہ کیا چکن ہے غلط ہے. تو اس کو انسلٹ ہو گئی، اس نے چاہا کہ اپنی فوج بلا کر اس کو پکڑیں گے مگر وہ اٹھ کے حضرت عائشہ کے حجرے میں چھپ گئے. تو پھر اس نے پیچھے سے کہا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کے بارے میں قرآن اترا ہے والذی قال لوالدی اف لکما یوسف اسماعیل اسماج عثمان کے اف لکما اتعداننی. افسوس
تُہۍ چھُو مےٚ قیامتُک وعدٕ ہاوان، تُہۍ چھُو یہ میں ونان کہ مےٚ چھُ قبرِ پتہٕ بیٚیہِ زندٕ گژھُن۔ حضرت عائشہ نے جب سنا تو حضرت عائشہ نے اندر سے جواب دیا پردے میں مروان کو، تم سے خرابی ہو تجھ پر ناس ہو تیرا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں کسی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، مجھ پتہ ہمارے گھر میں قرآن اترتا تھا، یہ میرے بھائی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ کسی ہمارے پورے خاندان کے بارے میں اگر کچھ اترا ہے، خاص ہمارے گھر کے بارے میں اگر کچھ آیتیں اتری ہے تمن من چھ سراپا فضیلت، تمن من چھ صرف تعریف، اور میرا عذر ہے، میرا عذر وہ جو 10 آیتیں میری تہمت کی پاکی اس میں بیان کی گئی۔ ایم علاوہ چھینی یہ تو آپ الزام لگا رہے ہو، نہ چھے تفسیر پتہ نہ چھے پخت علم، تو رد کر دیا اس کو۔ خیر یہ قرآن میں مطلق کہا گیا، اس میں کوئی خاص فرض شامل نہیں ہے۔ مثال ایک اچھے فرمانبردار بیٹے کی اور ایک نافرمان بیٹے کی مثال بیان کر دی، دونوں نیچے نتیجہ الگ الگ۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی یہی وہ لوگ ہیں جن پر بات پچھلی امتوں کی طرح محقق ہو چکی ہے، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، تحقیق کی گزر چکی ہے یہ بات، یعنی عذاب کی بات اس سے پہلے جناتوں اور انسانوں کے بارے محقق ہو چکی ہے، لہذا ان کے بارے میں بھی انہم کانوا خاسرین، یہ بھی ٹوٹے میں رہنے والے ہیں، ٹوٹے میں رہنے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر امت کے لیے ہم نے درجات بنائے ان کے اعمال کے سبب سے، دو درجے بڑے ہیں، ایک ہے جہنمی ایک ہے جنتی۔ اچھا جہنم میں 7 طبقے ہیں، جنت کے بھی بہت سارے 7 طبقے، تو ان طبقوں میں اعمال کے لحاظ سے لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر فرقے کے لیے درجے ہیں ان کے اعمال کے سبب۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ پورا دے دے ان کے اعمال کا بدلہ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ اس لیے ہم نے درجہ بدرجہ رکھا ہے، کوئی بہت بڑا نیک آدمی ہے تو اس کا اونچا درجہ ہے، کوئی بالکل پرموٹ پاس ہو گیا تو اس کے نچلے والی جنت ملے گی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن ان کافروں کو نار پر پیش کر دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم، تم اڑا چکے ہو مزے دنیاوی زندگی کے، طیبات اچھے مزے تم دنیا کے لے چکے ہو، فی حیاتکم الدنیا، دنیاوی زندگی میں تمہاری، واستمتعتم بہا، تم نے برت لیا وہاں کا سامان، فائدہ اٹھا لیا ہے، فالیوم تجزون، آج تم کو بدلہ دیا جائے گا عذاب الہون، آج تم کو بدلہ دیا جائے گا عذاب الہون، ذلت کے عذاب کا، بما کنتم تستکبرون، جو کچھ تم بڑائی کرتے تھے زمین میں ناحق، وبما کنتم تفسقون، اور جو تم فسق کیا کام، جرم والے کام، گناہ کے کام کرتے تھے۔ سورہ احقاف چل رہی ہے۔ وبما کنتم تفسقون واذکر اخا عاد، یاد کرو اپنے بھائی اخا عاد، قوم عاد کے بھائی کا ذکر کرو، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب اس نے اپنے قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ احقاف وہی بستی جو میں نے بتایا جس میں ریت کے تودے بل کھاتے ہوئے تھے، اسی علاقے میں بلاد یمن میں ایک علاقہ تھے۔ وقد خلت النذر من بین یدی، نذر یہاں رسل کے وزن پر نذر، رسل یعنی رسول گزر چکے ہیں اس سے پہلے۔ وقد خلت النذر من بین یدی ومن خلفہ اللہ تعبدوا الا اللہ، آگے پیچھے سارے رسول زور دے کر یہ بات کرتے آئے ہیں کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ ہی کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اس حضرت ہود علیہ السلام نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ میں ایک سخت عذاب کے دن کا اندیشہ کرتا ہوں تم پر۔ انہوں نے وہاں سے کہا قالوا اجئتنا لتافکنا، لے آ ہم کو، قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ پھیر دے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے، تو کہا امی اس کو نامت نبی بنائی سوزن، فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، جو وعدہ تو عذاب کا کرتا ہے لا کے دکھا ہم کو اگر تو سچا ہے۔ قال انما العلم عند اللہ، آپ کا یہ عذاب لانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ہاں میری ذمہ داری ہے خبر دے دینا، اور وہ خبر میں قرآن کی روشنی میں اور یہ اپنا رسول اور وہ جو پرانے رسول ہے اپنی کتابوں کی روشنی میں کہتے تھے کہ میں اپنے علم کی روشنی میں جو اللہ نے مجھے علم دیا وہی آئی، اس کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، 3 دن میں یا 3 مہینے میں یا جب بھی، اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا۔ قال انما العلم عند اللہ، عذاب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میرا کام کیا ہے؟ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تم کو پہنچاتا ہوں وہ چیز
وَأُبَلِّغُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، جس کو لے کر مجھے بھیجا گیا، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تم کو جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ جاہل مطلب رس سنتے سمجھے فکر طرح کی نہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلًا، وہ اس طرح سے بھی کہ جب دیکھا انہوں نے ایک بادل آیا ہے بستی کی طرف، کافی سال ہو گئے تھے قحط چلتا ہوا، اودیتہم ان کی وادی کی طرف آیا، مستقبل رخ کرتے ہوئے، نہیں بادل ان کی طرف انہوں نے آتے ہوئے دیکھا اپنی وادی کی طرف۔ قالوا ھذا عارض، کہا کہ یہ بادل ہے ممطرنا، ہم پر برسے گا۔ پیغمبر نے کہا بل ہوا، ہرگز بادل نہیں ہے، یہ تو وہی ہے مستعجلتم بھی، جس کی تم جلدی مچا رہے تو، ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، یہی تو تھا، یہ ہے ھذا عارض ممطرنا، تو جو سمجھن یہ بادل ہے برسے گا اور تمہاری کھیتیاں تیار ہو جائیں گی، باغات تیار ہو جائیں، بل ہوا مستعجلتم بھی ریح فیہا عذاب علیم، یہ ہے وہ جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، اس میں ہوا ہے، ریح فیہا، اس میں ہوا ہے اور عذاب علیم ہے۔ تدمر کل شیء، یہ تیز ہوا ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی، تدمر بِأَمْرِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے، فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، تو صبح کو نہیں دیکھے گئے مگر ان کے مکانات، بس صبح ان کے مکان نظر آئے، کسی کی کھڑکی ٹوٹی ہے، دروازے ٹوٹے ہیں، چھتیں اڑ گئی ہیں، بس وہ کھنڈرات ہیں، انسان سے نہ تھی، وہ تو دور دور اس ہوا نے اٹھا کے پھینک دیے تھے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مجرم قوموں کو سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِي، تحقیق کہ ہم نے ان کو مقدور قوت دے رکھی تھی، ان کو ہم نے قوت دے رکھی تھی ان بستیوں میں، اِن مَكَّنَّاكُمْ فِي، اتنی قوت ہم نے آپ کو نہیں دی، یعنی یوتا پاور تمنو سے جتنا اتنا آپ کو نہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، مضبوط کان، آنکھیں اور دل ہم نے ان کو دیے تھے، مگر کیا کرو، فائدہ تو لکھنا، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ، لہذا کچھ کام نہ آیا ان کا سننا، اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، وَلَا أَفْئِدَةٌ مِّن شَيْءٍ، کسی کام کے نہیں آئے، اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جب انہوں نے ہماری آیت کے انکار کر دیا، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، الٹ پڑا ان پر وہی بات جس کا وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، تحقیق کہ ہلاک کیا ہم نے اس کے ارد گرد تمام بستیوں کو۔ ایک طرف مکہ کے یمن تھا اور ایک طرف شام تھا، یمن میں بہت سارے قبائل آباد تھے، شام میں بھی، دونوں جگہ عذابات آئے۔ ما حولک من القریٰ وصرفنا الآیات، ہم پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ کیا کریں، رجوع کریں۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، فلولا نصر، کیوں نہیں مدد کی ان لوگوں کی جنہوں نے بنا رکھا تھا اللہ کے سوا معبود بنایا تھا، قربانا آلہۃ، معبود بنایا تھا تقرب کے لیے، یم کیا جس معبود بناؤن ہے یم چھ وسیلہ سی، یہ ہمیں کل قیامت میں کام آئیں گے، تو آج کیوں نہیں کام آئے؟ بل ضلوا عنہم، وہ تو چھپ گئے، غائب ہو گئے، یہاں تو کوئی ایک بھی نہیں نظر آ رہا ہے۔ وذالک افکہم، وہ بس ان کے منہ کا جھوٹ تھا، وما کانوا یفترون، اور جو انہوں نے اللہ کی طرف گھڑ لیا تھا ان کو۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے پھیر دی جنوں کی ایک جماعت آپ کی طرف یا رسول اللہ، یستمعون القرآن، قرآن کو سنتے تھے وہ، فلما حضروہ، جب وہ حاضر ہو گئے آپ کے پاس، قالوا انصتوا، انہوں نے کہا چپ رہو، چپ، غور سے قرآن سنو۔ فلما قضی، جب نماز پوری ہو گئی، ولوا الی قومہم، وہ اپنی قوم کی طرف پھر گئے، منذرین، ڈر سنانے والے۔ شروع میں جب فرشتے حضور علیہ السلام، یہ شیطان اور جن حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آسمانوں میں جاتے اور جتنا جس سے ہو سکا قرآن وہاں سے باتیں سن کر لاتے تھے، غیب کی باتیں بتا کر دنیا میں کاہنوں کو ان کو بتا دیتے تھے۔ حضور کی جب بعثت ہوگی تو اچانک سے آسمانوں میں پہرا لگا دیا کہ اب تم اوپر نہیں آ سکتے ہو، اب تم اوپر نہیں آ سکتے ہو۔ اب جب یہ اوپر جا رہے ہیں تو ہر ایک کو مار پڑ رہی ہے، وہاں سے شہاب ثاقب پیچھے دوڑتا ہے اور جلا دیتا ہے، بہت سارے لوگ مارے گئے شیطانوں کے۔ تو عالمی سطح پر انہیں ایک میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس پر غور کرنا، یہ کیا وجہ سے اس دیون گس نہیں اوڑ، مطلب یہ تو ہزارہ سال سے ہمارا راستہ رہا ہے، ہم اوپر جاتے ہیں، وہ کیا اس دیون اوڑ گس، کوئی نہ کوئی بات دنیا میں پیش آئی ہے، اس پر کھوج تلاش ہمیں کرنی پڑے گی۔
تو اس کے لیے پھر جو بڑا مشورہ، عالمی سطح کا مشورہ انہوں نے بلایا تھا، تیت مزاو طے کرنا، اس کرو لکچ لکچ جماعت تیار، ہم اطراف عالم میں بھیجیں گے، یہ چھان بین لگائیں گے کہ دنیا میں کیا کچھ بات ایسی پیش آئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں روک دیا گیا۔ تو ایک حجاز کی طرف ایک جماعت پہنچی، یعنی مکہ کی طرف پہنچی، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح سویرے بطن نخلا میں تھے، اوکاز بازار کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بازار لگتے تھے جیسے ہمارے یہاں بھی لگتے ہیں، سنڈے مارکیٹ لگتی ہے، کبھی نمائشی میں کوئی کھیل وغیرہ دکھایا جاتا تھا، اس طرح مکہ میں بھی الگ الگ بازار لگتے تھے الگ الگ موسموں میں۔ تو اوکاز بازار کی طرف حضور جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے فجر پڑھی، کچھ ممکن ہے ایک دو صحابہ ساتھ ہوں، اور وہاں پر حضور نے صبح جو ہے قرآن کی تلاوت کی نماز میں۔ تو جن وہاں گھوم ہی رہے تھے تو انہوں نے دیکھا یہ قرآن، تو انہوں نے جو قرآن سنا تو ایک دوسرے کے یہی تو ہے وہ چیز جس کو ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، بس دھیان دی کیا تو غور سے انہوں نے پورا قرآن سنا، تو کہ سراپا ہدایت وتھو اس نے پن علاقہ اس ونو تمن جنن، ہم نے تو یہ گئے اپنے علاقے کے جنوں کی طرف۔ نصیبین ایک علاقہ تھا، خطرناک علاقہ، جیسے وہ روس میں جو ہے نا کوہ کاف کا علاقہ ہے، روس کا کوہ کاف علاقہ دیکھا، سے پہاڑی سلسلہ ہے خطرناک، اس میں عجیب طرح کے جانور ہوتے ہیں وہاں پر۔ اس طرح کا نصیبین ایک علاقہ تھا، وہاں پر یہ جنات آباد تھے، تو وہاں کے تھے، یہ جماعت وہیں کی تھی۔ تو یہ گئے اپنے علاقے والوں کو بتا دیا کہ ایسا قرآن بوز دو، شاندار قرآن ہے، ایسا قرآن تو دنیا میں آیا نہیں، بس یہی وجہ کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا، ہمارا داخلہ اوپر بند کر دیا۔ تو یہ حضور کو پتہ ہی نہیں چلا، حضور کو تو بعد میں وحی آ گئی کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک جماعت جنوں کی آپ کے پاس آئی تھی، انہوں نے قرآن سنا ہے، تو حضور کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے پیچھے جنات ہیں، انہوں نے چپکے سے سنا اور چلے گئے اپنی قوم کو بتا دیا۔ کیا بتا دیا وہ؟ قالوا یا قومنا، ان کی قوم بتایا انہوں نے، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے سنا کتاب، ایسی کتاب کو ہم نے سنا جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ الحق، جو تصدیق کرتی ہے اپنے سے پیچھے پہلے تمام کتابوں کی، یہدی الحق، حق کی طرف رہبری کرنے والی ہے، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف رہبری کرنے والی ہے۔ یہاں انہوں نے سمجھو موسیٰ کی کتاب کی پیروی، اور چونکہ تورات بہرحال مشہور کتاب تھی انجیل کے مقابلے میں، تورات کیا تھی؟ مشہور تھی، اس لیے اس کو یہاں بیان کر دیا۔ انجیل تو قرآن جیسا ہی وہ سمجھتے تھے، اور انجیل میں سارے مضامین کہاں سے لیے گئے تھے؟ تورات سے لیے گئے، اس لیے سمجھو دونوں میں سے ایک کو بیان کر دیا قرآن کے مقابلے میں۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے داعی کی پکار پر لبیک کہو، وآمنوا بہ، ایمان لاؤ اس پر، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ معاف کر دے تمہارے گناہوں کو، ویجرکم من عذاب علیم، اور بچائے تم کو دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور اس کلام کا تقاضا، یعنی اس کلام کا سیاق و سباق ہمیں یہ بتا رہا کہ جو اللہ کے داعی کی پکار کو نہیں سنے گا، اس کا جواب نہیں دے گا، فلیس بمعجز فی الارض، فلیس بمعجز فی الارض، اور زمین میں کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا ہے، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا اس کا کوئی رفیق بھی نہیں ہو سکتا ہے، اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اولم یروا الذین، یہ جنوں کی تقریر تھی وہاں پر اپنے لوگوں کے سامنے، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ولم یعی بخلقہن، اور وہ بالکل بھی نہیں تھکے اتنی بڑی کائنات سجا کر، بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ قادر ہے اس بات پر بھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ یہ کون سا کام ہے؟ بلا، ضرور وہ قادر ہے اس پر، انہ علی کل شیء قدیر، بلکہ ہر کچھ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافروں کو نار پر پیش کر دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، دراوا یہ حق کننا، تو کیا اس ون دنیا یہ چھن کے ہی وہ چھوئیں، کتنی بڑی جہنم ہم نے رکھی ہے تیار۔ قالوا بلا وربنا احنز، اے ہمارے پروردگار ایسا یقینا، قال فذوقوا العذاب، بس یہ یقین ہے چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، جو دنیا میں کرتے تھے، آج کیا فائدہ تمہارا اقرار کرنے سے۔ فاصبر کما صبر، یا رسول اللہ آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسول نے صبر کیا۔ یہاں اولو العزم سے سارے ہی رسول اولو العزم ہی تھے، ہاں کچھ کو زیادہ فوقیت حاصل ہے، جیسے وَإِذْ أَخَذْنَا
وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ، یہ 2-4 پیغمبروں کا خاص طور پر قرآن میں ذکر ہے، ان کو اول درجے کے اولو العزم مانا جاتا ہے، باقی ان کے پیچھے۔ تو جیسے انہوں نے صبر کیا ویسے آپ بھی صبر کیجئے۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، ان کے بارے میں آپ جلدی نہ کریں۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، یہ ایسے ہیں گویا کہ جس دن یہ اس کو دیکھیں گے جسا ان کے ساتھ وعدہ کیا، تمدو ایسی تیز دہشت، لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، یمن باعث قبر کی زندگی اور دنیا کی زندگی ایک چھوٹی سی گھڑی ان کو محسوس ہوگی۔ لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، یہ کہیں گے کہ یہ طوفان، اتنی دہشت ہے محشر میں، اتنی دہشت ہے، اتنا ڈر اور خوف، اور ان کو دنیا کی زندگی اور قبر کی زندگی تھوڑی گھڑی نظر آئے گی۔ تو لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، دن کی ایک گھڑی ہم ٹھہرے ہیں دنیا میں، تو کیا شبنن اتنا زمانہ ہو گئے۔ بلاغن، یہ بس یہ بات پہنچا دینی تھی۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، سو ہلاک نہیں ہوگی مگر فاسق قوم، گنہگار قوم۔ تو دعوت فکر پر اس سورہ احقاف کا اختتام فرمایا۔